اور اس کے بعد اجتماعی دعا کروں گا انشاءاللہ الحمدللہ رب العالمین اللہ رب العزت نے سنیت الانسان احسان بالا احسان سب سے پہلے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا، اس کے بعد اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہمیں امتی بنایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بالا اس قدر بلند ہے کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت سے دعا کی کہ اللہ مجھے بھی اپنے آخری نبی کا امتی بنانا۔ تو ہم کتنے خوش نصیب، کنتم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو۔ ہمیں مخاطب کر کے اللہ رب العزت فرمایا تم انسانوں میں سب سے بہترین امت ہو۔ تو کتنا ہم پر شرف ہے، یہ شرف ہی کی بات ہے کہ جب مقام مصطفیٰ اتنا بلند ہے، کتنے انبیاء آئے، ان کے کتنے فضائل، صحابہ کرام نے ان انبیاء علیہ السلام کے فضائل بھی بیان کرے، آپس میں بحث و مباحثے بھی ہوئے کہ فلانا نبی کو یہ مقام ملا، فلانا نبی کو یہ مقام ملا۔ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیا جائے، جو آیت پڑھی جائے، تفسیر بعد میں، ترجمہ بعد میں، عربی ہی اس کی یہ عکاسی کرتی ہے کہ یہ پورا قرآن حضور علیہ السلام کی نعت ہے۔ ایک آیت جو کتنی مشہور آیت، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ سب جانتے ہیں بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی درود بھیجو۔ تو اب یہ درود جو ہے اللہ رب العزت فرما رہا ہے میں اپنے حبیب پر درود بھیجتا ہوں، تو یہ درود جو ہے اللہ تعالیٰ اللہ رحمت بھیج رہا ہے، اور فرشتوں سے رحمت کی دعا کا سوال، فرشتے بھی ہیں رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور ایمان والوں کو کہا کہ میرے محبوب کے لیے رحمت کی دعا کرو، قیامت تک کرتے رہو، قیامت تک کرتے رہو۔ یہ حضور کا کتنا بلند مقام ہے، اگر تصور کیا جائے کیا اللہ تو پہلے ہی رحمت بھیج رہا ہے، فرشتے بھی رحمت کی دعا کر رہے ہیں، اور پھر ایمان والوں سے بھی مخاطب اللہ کہہ رہا ہے کہ اے ایمان والوں غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجو، یعنی رحمت کی دعا کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یار بالفرض میرے پاس مکان نہیں ہے، شاہد بھائی میرے لیے دعا کرے، اچھے لگیں گے یا اللہ مجھے مکان دے دے۔ ارے اللہ تو فرما رہا ہے پہلے ہی کہ میں اپنے حبیب پہ رحمت بھیج رہا ہوں، درود بھیج رہا ہوں۔ حضور کو تو اب ضرورت ہے ہی نہیں کہ اللہ بھیجنے والا ہے، اللہ درود بھیج رہا ہے، اللہ رحمت برسا رہا ہے، ساتھ میں فرشتے اس کی دعا کر رہے ہیں۔ اب ہم کون ہوتے ہیں یہ دعا کرنے والے کہ اللہ اپنے حبیب پر رحمت بھیج؟ وہ تو پہلے ہی نوازے گئے ہیں۔ لیکن بات یہاں سمجھنے کی ہے، اگر یہ بات سمجھ میں آ رہے تو مصطفیٰ کے مقام کے چوٹی تک تو نہیں لیکن ایڑی تک تو ضرور پہنچ سکتا ہے۔ کہ یار مثال کے طور پہ ہم فقیر آتے ہیں نا، تو فقیر ہمیں دعا دے رہا ہوتا ہے، تو ہمیں دعا دے رہا ہے، تو مانگنے والا ہے، تجھے خود ضرورت ہے دعا کی، تو ہمیں دعائیں دے رہا ہے، اور ہم سے کہہ رہا ہوتا ہے اللہ تمہارے بچوں کی عمر دراز کرے، خوشیاں دکھائے، یہ وغیرہ وغیرہ۔ وہ دعائیں کر کے اپنی ڈیمانڈ بتا رہا ہوتا ہے تاکہ ہم اس کو نواز دیں۔ پتہ یہی چلتا ہے اسی آیت سے کہ اللہ فرما رہا ہے میرے محبوب کا پہلے ہی رحمت برسائی، رحمت ایسی برسائی کہ رحمت للعالمین بنا دیا۔ تو رحمت کی ضرورت ہے نہیں، ضرورت ہے تو ایمان والوں کو ضرورت ہے کہ وہ محبوب کے لیے دعا کریں گے، انہیں نوازیں۔ تو یہ ہم اصل میں اللہ سے بھیک مانگ رہے، صدقہ خیرات مانگ رہے حضور کے در پہ، اور ملتی ہے جسے ملتی ہے اسے میں مزہ آتا ہے۔ ورنہ بات بنانے والے تو یہ کہیں گے ابھی 15 شعبان آ رہی ہے نا، یار یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ مسجدوں میں تم نے صلاۃ التسبیح کی جماعت کرا دی ہے، یہ تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ میلاد تو ثابت ہی نہیں ہے، یہ محفل تو ثابت ہی نہیں ہے۔ اللہ کے بندے اس محفل میں خدا نہ خاصا ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے کہ جس نے کبھی مسجد کی شکل بھی نہ دیکھی ہو اندر سے، لیکن کبھی کبھی وہ محفلوں میں آ جاتا ہے اور اس کی دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ اب تم کہہ رہے ہو مسجد کے اندر نمازی ہو جائیں، نمازی پڑھ جائیں، ارے جو بے نمازی ہے وہ تو مسجد میں جاتا ہی نہیں ہے۔ یہ شکر مناؤ اہل سنت کا کہ وہ 15 شوال ہو یا 27ویں شب ہو، چاہے کوئی سی بھی رات ہو، اہل سنت والوں کی مسجدیں رات بھر کھلی رہتی ہے، اور یہی سوال ہو رہا ہوتا ہے مسجد سے، ندا یہی آ رہی ہوتی ہے کہ ہے کوئی گناہگار کہ اللہ کی بارگاہ میں آجے اپنی بخشش کا سوال یہ، اللہ نکتہ نواز ہے، وہ ایسا قریب ہے اس کے لیے کوئی عبادت نہ بھی کرے
نہ کرے پھر بھی وہ نماز دیتا ہے. جو اس کو پکارے سبحان اللہ الحمدللہ عظیم کہے کریم کہے اور ٹوٹی پھوٹی 2 رکعت نماز پڑھ لے تو کیا اللہ اس کو نوازے گا؟ نہیں, نواز سکتا ہے. تم تو کہہ ہی رہے ہو کہ یار یہ لوگ نماز نہیں ہے نمازی بن جائے. تو نمازی بنے گا تب نا جب اس کے دل پہ چوٹ لگے گی. اور دل پہ چوٹ لگنے کی سب سے بڑی یہ محفلیں جو ہے محفل میں بیٹھ جاتا ہے, جا رہا ہوتا ہے گزر رہا ہوتا ہے بیٹھ جاتا ہے, دل پہ چوٹ لگ جاتی ہے پکا نمازی بن جاتا ہے. پکا ہم کیا تھے, ہم بھی لوگ شرارتیں کرنے والے بچے تھے, غلطی سے مسجد میں چلے گئے امام صاحب واز کر رہے تھے, دل پہ چوٹ لگی, ماں کی دعا قبول ہو گئی اور شرارتوں سے اٹھا کے اللہ والوں کے پیچھے لگا دیا. یہ انہیں محفلوں کا صدقہ ہے. اگر نہ جاتے ہیں 15 شعبان کو تو ہم بھی پٹاخے پھوڑ رہے ہوتے ہیں, حرام میں اپنی کمائی اپنے ماں باپ کی کمائی جلا رہے ہوتے ہیں. تو ہم کون ہیں؟ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس. یہ عبرت کے لیے محفل سجائی گئی ہے طریقے سے نہیں, آخرت کی فکر کے لیے کہ وہ چلے گئے شاہد بھائی تکلیفیں اٹھا کر وہ چلے گئے جب ان شریفوں کی روح پرواز کری اور وہ چلے گئے اور ہم لوگ کر آ گئے. آج ان کی بلندی ہو جائے, ان کی بخشش ہو جائے, ان کی مغفرت ہو جائے, ہمیں تو پتہ ہی نہیں نا وہ بخشے ہوئے یا نہیں. اگر وہ بخشے ہوئے اللہ نے انہیں کسی ادا پر بخش دیا ہوگا اگر تو ان کی بخشش کے سمجھے میں ہم بھی بخشے جائیں گے. کیونکہ جو بخشے ہو کے دعا کرتا ہے اللہ قرض نہیں رکھتا, وہ لوٹا دیتا ہے. اور اگر خدا نہ خاصا کسی وجہ سے ان کی کسی بھی وجہ سے اگر ان سے کوئی گرفت ہوگی تو اولاد ان کے لیے دعا کرے گی اذا مات الانسان انقطع عمله الا ثلاثه الا من. حضور نے فرمایا نا کہ انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں لیکن 3 چیزیں باقی رہ جاتی ہیں, نافع علم, صدقہ جاریہ اور نیک اولاد جو اپنے باپ کے لیے اور دعا کرے. وہ دعا کرے نہ کرے نیک کام کرے ان کے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے. یہ اولاد کوئی بھی کام نہیں, محفل پوری سجائی سے نامہ اعمال میں لکھ دیا گیا. تو ان کی بخشش کا سوال نہیں ہے, آخرت کی محفل سجائے بیٹھے ہیں. تو ہم مسلمان تم خیر امت اخرجت للناس, تم لوگوں میں بہترین امت ہو. یہ حضور کا صدقہ نہیں, ایک گناہگار اس کا انتقال ہو گیا جس کو کوئی دیکھنا پسند نہیں کرتا تھا, آج کو نہلایا جا رہا ہے. آپ نے جنازے اٹھائے نہیں اٹھائے, آپ کو پتہ ہے جب غسل دیا جا رہا ہوتا ہے کیا کہا جا رہا ہوتا ہے, ذرا آرام سے کمر تو آرام سے, صابن رگڑو آرام سے. ارے کل تک تو تجھے یہ برا لگتا تھا, تجھے اس کی آواز پسند نہیں تھی, آج تو یہ ناز نخرے اٹھا رہا ہے. یہ ناز نخرے آپ نے دیکھے نہیں کرنے میں کتنی شان سے. کوئی گناہگار ہے بدکار سیاہکار مسجد نہیں جاتا تھا, ماں باپ کا نافرمان تھا, اولاد کے حق ادا نہیں کیے, ماں باپ کے حق ادا نہیں کیے, بیوی کے حق نہیں ادا کرے, لیکن مرا ہے حضور کا امت ہی مرا ہے. ذرا شان سے اٹھا کے کندھے پہ اٹھا کر لے کر جاؤ, گھسیٹ کر نہیں, کندھے پہ اٹھا کر لے کر جاؤ. ناز و نخرے اٹھائے کیوں جا رہے ہیں؟ ارے ہم حضور کے امتی ہیں. اور اہتمام ہو رہا ہے, نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے, امام صاحب پیچھے کھڑے ہیں, جنازہ آگے رکھا ہے. چلو کوئی نمازی تھا اگر خوش نصیبی سے وہ جنازہ کسی نمازی کا تھا, لیکن کمال دیکھو یہ نمازی اپنی مسجد میں جب عید کی نماز پڑھنے جاتا تھا امام آگے مقتدی پیچھے. یہ ظہر کی نماز پڑھنے نمازی گیا تھا, امام آگے مقتدی پیچھے. یہ مرنے والا نمازی آج یہ عصر میں بھی پیچھے, وہ مغرب میں بھی پیچھے, عشاء میں بھی پیچھے, جمعے میں بھی پیچھے, ساری نمازوں میں امام آگے مقتدی پیچھے. یہ آج مرنے والا کیا بات ہے, آج امام بھی پیچھے مقتدی آگے. نماز جنازہ پڑھی, نعرہ رسالت. چلا تمہیں اس شعر میں اس کا نچوڑ سناتا ہوں, کیونکہ پنجابی کا تڑکا نہ لگے کہ مزہ نہیں آتا. کسے چور دے نال جو ہوئے یاری, چور سکھا چوریاں دے ٹک دیتا. کسے چور دے نال جو ہوئے یاری, چور سکھا چوریاں دے ٹک دیتا. کسے پنگی دے نال جو ہوئے یاری, پنگی سکھا پنگی توفے وچ بھی بھنگ دیتا. کسے ولی اللہ دے ہاتھ وچ جے ہاتھ ہوئے, کسی ولی اللہ کے ہاتھ میں اگر ہاتھ ہو تو ولی ہونے میں رزق کو ڈال دیتا. اور بیٹھ جا یوسف مرشد کا در بن کر, اور بیٹھ جا یوسف مرشد کے در پہ کتا بن کے, یہاں سے سیدھی مدینے کو سڑک جاتی ہے.
آج یہ مقتدی آگے ہے، امام پیچھے پیچھے. اب یہ آگے کا راز کیا ہے کیا راز؟ گناہگار کی بات میں، گناہگار کے تو آج وہ آگے، یہ امام آج پیچھے ہے. آگے جنازہ رکھا ہوا، کوئی سجدہ نہ سمجھ لے بندگی کو اس لیے سجدہ بنا ہے، لیکن مقام و مرتبہ بتا دیا. تم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، کیوں تم میرے حبیب کی امت ہو. تم چاہے کتنے گناہ کر لو لیکن تمہارا جنازہ شان سے اٹھے گا. آج نماز پڑھانے والا امام بھی تم سے پیچھے کھڑا ہوگا. کیوں کھڑا ہوگا؟ یہ آج قبر میں جا رہا ہے. باپ کو پتا تھا کون بھی آپ کے آج رجوع پتا اس رستے کے بارے میں کیا کہتا تھا. دیدار مصطفیٰ کرنے جا رہے تو آج آگے دیدار مصطفیٰ کا یہ مقام ہے. وہ ہم امتی ہیں، ہمارا مقام بلند اور بالا ہے، لیکن ہم سمجھ نہیں پائے کہ ہمیں اللہ نے اگر حضور کا امتی بنایا تو ہم سے کام کیا لینا تھا. ہم وہ کام چھوڑ دیے. ہمیں تو یہی کام سونپا گیا تھا، اے حضور کے امتیوں، میرے حبیب نے جیسا جیسا کیا، جب کیا، جو کیا، بس تب ویسا ویسا کرتے جاؤ، ویسا ویسا کرتے جاؤ. جنت سے نوازنا. کرنا کیا ہے؟ آپ نے پانی پینا ہے نا، آپ نے کھڑے ہو کے بھی پانی پی لیا. اور اگر آپ مصطفیٰ کی سنت سمجھ کے، مان کے، قبلہ رو ہو کر، بیٹھ کر، دیکھ کر، 3 سانسوں میں بسم اللہ کے ساتھ پی کر الحمدللہ پڑھ لیں گے، اور یہ مصطفیٰ کی ادا ہو جائے گی اور اسی کے صدقے میں جنت مل جائے گی. لیکن ہم کر پا رہے ہیں، بس ٹائم ہی نہیں ہے. ہماری شادی ہو گئی، بیاہ ہو گئے، کھانا پینا کچھ بھی اٹھا کر دیکھ لو، یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلتے ہیں. ہم کہاں گئے؟ ہم تو کنتم خیر امت اخرجت للناس، ہم اپنا مقام و مرتبہ بھول گئے. ابھی الیکشن ہوئے نا، اب تب بھی اپنا مقام و مرتبہ بھول گئے. ہم نے ان لوگوں کو جتایا جو اپنے گھر میں بلانے کے لائق نہیں، جو اپنے گھر میں بلانے کے لائق نہیں، ہم نے ان کو ووٹ دے کے جتا دیا. اچھا جنہیں جتایا، ارے جو ہارے بھی تو انہوں نے جتا دیا. تو یہ ہمارا مقام و مرتبہ ہے کہ ہمارے حضور کے امتیوں کے ساتھ یہ ظلم. ارے جسے جو پسند ہے اس نے چن لیا، جسے جو پسند ہے اسے چن لیا. چن کیوں وہ بیچ میں آ رہا ہے؟ اور ہم اور آپ گٹر ٹھیک کرا دیں گے، روڈ صحیح کرا دیں گے، سڑکیں بنوا دیں گے، 75 سال میں جو نہیں وہ موت کرا دیں گے. ہم بک گئے، ہم اپنا مقام بھول گئے. آئے اوپر ہم پر کہ ہم جھوٹے اور سچے میں قدر ہی نہیں کر پائے. اسی لیے ہم پریشان ہیں، ہم خوار ہیں. اللہ تعالیٰ سے اس مہینے میں دعا ہے کہ اللہ میں عقل سلیم دے دے. عقل نہیں، عقل سلیم دے دے، ہمیں اچھی سمجھ دے دے، اچھی بوجھ دے دے. ہمیں سمجھ میں تو آئے آخر ہمارا مقصد کیا ہے، ہمارا جینے کا مقصد ہے کیا؟ یہی ہمارا مقصد ہے کہ سب یہ صحیح ہوتا ہے. یار ویسے ایک بات ہے، 75 سال میں نا ہمیں جتنی حکومتیں آئی ہیں خوشی بڑی تھی. میں نے خوشیاں گنی ہوں گی، روزانہ ہر 2.5 گھنٹے کے بعد بجلی آنے کی خوشی، اور لائٹ آ جائے اس کے بعد مشین لگا کے گیس آ جاتی خوشی. سبحان اللہ. اور لائٹ لگیں گے، بل بھرنے کی نمبر آ گیا اس کی خوشی. خوشیاں ہی خوشیاں. میں خوشیاں گنواؤں تو میری کہیں چلی جائے. لیکن ہم پھر دیکھو انہیں کو جتایا. گیس ہمارا خود کا، ہمارے ملک میں خزانہ ہے. ہمارے گھر میں گیس نے مشین لگائی گی، دوسروں کو حق مان کے ہم اپنا حق پورا کرنے کی کوشش. یہ کس کی وجہ سے؟ انہیں سیاست دان کی. اب کوئی کسی بھی پارٹی میں مسلمان تو ہے نا یار. ارے وہ بعد میں کچھ ہے، پہلے حضور کا امتی، اس سے پہلے اس اللہ کا بندہ ہے. اس بندے کے بارے میں جس کے بارے میں اللہ کرام لکھتے ہیں، اللہ اپنے بندوں سے 70 لاکھ ماں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے. اس بندے کا یہ حال ہے. کیا ہمیں ابھی بھی عقل نہیں آئے گی؟ کیا ابھی بھی ہم پیچھے کرتے رہیں گے؟ نہیں. شعور والی زندگی جینی ہے. اپنے آپ کو باتوں میں فرق کرنا ہے. اب نہیں کروں گے اور تب کروں گے. یہ نہیں سوچیں یار مولانا نہیں، مولانا بننا ضروری نہیں ہے. بس حضور کی ادا جیسے پینٹ شرٹ پہنے ہو نا، حضور کی ادا ہمیں بیٹھ کر پانی پی لو، بیٹھ کر کھانا کھا لو، کیا جاتا ہے؟ مسلمان جی کے سلام کر لو، کیا جاتا ہے؟ کیا اسی مشکل کام ہے؟ اچھا کوئی گناہ گار ہے، کیا اللہ بخشے گا؟ نہیں. ارے وہ رحمان ہے، بخشے گا، لیکن کم سے کم برائی کو برا تو جانو نا. برائی کو برا بھی نہیں جانتے. اگر جو جتنا بڑا گناہ گار ہے اس کو کیا کرنا چاہیے پتہ ہے آپ کو؟ اگر اس کو گناہ کی عادت ہے اسے کیا کرنا چاہیے؟ اسے نیکی زیادہ کرنی چاہیے. یہ تو کر سکتا ہے نا یار. گناہ ہو رہے نا، اسے کسی گناہ کا وہ عادی ہو گیا ہے نا، تو نیکی کرنا تو نہ چھوڑے نا یار.
ایسی محفل سجی ہے کبھی گھس جاؤں نا محفل میں اللہ نظر کرم کرے جب بارش برستی ہے تو یہ کوئی دیکھتی ہے کہ اپنا کون پرایا کون جب برستی ہے تو بن دیکھے برستی ہے جب برستی ہے بن دیکھے برستی ہے اور جب برستی ہے جس پہ قطرے پڑتے ہیں تو وہ بھیگ جاتا ہے اور جو بھیگ جاتا ہے وہ تر ہو جاتا ہے اور جو تر ہو جاتا ہے وہ تیر جاتا ہے جو تر ہو جاتا ہے وہ تیر جاتا ہے نیکی تو کر لو یار نیکی تو کر لو برا اب کوئی بولے گا یار مولانا نے اتنی اچھی اچھی باتیں کر رہے خود برائی کرو گا ان کے لیے تو یہی ہے نا یار میں برائی اگر کرتا ہوا مل بھی جاؤں گا تو کم سے کم یہ تو ہوگا میری برائی پر اللہ تعالیٰ جتنی برائیاں ہوں گی اتنے گناہ دے گا لیکن نیکیوں کا تو خزانہ کیسا کھولنا ہے ایک کے بدلے 10 ایک کے بدلے 70 ایک کے بدلے 1000 نیکی کرنے ہزاروں لے گیا میں اگر خدا نہ خاصا کوئی گناہ ہو بھی جائیں گے تو میری نیکیاں اللہ اگر نیکی نہ بھی کروں حضور کا وسیلہ کم ہے کیا حضور کا دامن تھاما ہے کیا وہ کم ہے 12 بج گئے میری نیت تھی کہ 12 بجے تک جتنا بول سکوں گا بولوں گا اللہ تعالیٰ میرے بولنے میں ان کے پڑھنے پڑھانے سننے سنانے میں اہتمام کرنے میں جو غلطی کوتاہی کسن سیون ہوئی اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے ان کے سب کے درگزر فرما دے اور اس کی جتنی بھی بھلائیاں نیکیاں ملے اللہ ان کو حضور کے طفیل سے میرے والد صاحب کی بخشش و مغفرت فرما دے جتنے آئے ان کی بھی بخشش و مغفرت فرما دے انشاءاللہ دعا کے بعد جناب سے سلام سنیں گے انشاءاللہ میرا دل بہت دکھ رہا ہے کہ ٹائم نہیں دے سکتا تھا ان کا وہ میری عادت ہے اگر میں یہ نہ کروں گا تو میرے ساتھ حشر پورا ہو جائے گا اور الحمدللہ میں عالم دین نہ کہوں مجھے لیکن میں سیاسی ورکر ہوں میرے اوپر بہت ساری ذمہ داریاں ہیں اور انہی ذمہ داریوں میں سے مجھے وقت نکال نہیں آیا تو بھلے آپ قدر نہ کرو لیکن بازار مصطفیٰ میں جو بک جاتا ہے نا اس کی قدر ہوتی ہے آپ کی نظر میں کچھ نہ ہو لیکن مجھے پتہ ہے اگر آپ نے مجھے دیکھنا ہے نا میرے کو کیا بھی جا کے کام کرنا ہے راج محل 2.5 نمبر پر شادی ہال ہے 12 بجے سے آپ دیکھ لینا وہاں میں کیسا تقریر کی طرح ناچ رہا ہوں گا آپ کو پتہ چل جائے گا رات میں جا کے اس کا پروگرام کرنا ہے ہمیں تو دکھ ہوا نا یار ہمارے استقبال کے لیے ہم نے ایکو سیٹ نہیں لگا ہوا یار اتنی بے قدری کہ جنریٹر ہمارے سر پر چلا دیا یہاں پڑھ کے تو دیکھو یہ کلام ہو رہا ہے کوئی غلطی ہو جائے کفر کا فتویٰ ہم پہ لگ جائے لیکن نہیں ہم کیوں نہیں سمجھتے یار اس کا ادب ہے مقام ادب مائک کو ڈال دے باہر میں بغیر مائک کے محفل نہیں ہو سکتی تھی ہمیں ضرورت نہیں ہے ہمارے گلے اللہ نے دیے یہ مصطفیٰ کا صدقہ ہے مائک سے زیادہ اس کی آواز نکلتی ہے کیوں ہمیں پتہ ہے یہ صدقہ ہے خیرات جو ملا ہے مصطفیٰ کے در سے ملی ان کے نام انہیں جانا 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 میں دنیا سے مسلمان گیا تو ادب احترام کرو محفل کا بھی کرو محفل کرنے آیا نا اس کا بھی کرو بھلے وہ کیسا بھی ہے لیکن آیا کس کام کے لیے ہے وہ دیکھنا پڑے گا وہ دیکھنا پڑے گا کہ آئے کس لیے ساری مصروفیات اپنی طرف جب محفل کا انعقاد کر لیا ایسے دل سے رچ بچ کے محفل کرو تو یہ محفل فرشتے گواہ بنے گواہ نہ بنے مصطفیٰ کی بارگاہ میں جائے پتہ ہے پاکستان کے اندر 48 ترنگی نمبر 13 کا پر ایک محفل رکھی گئی وہ ہمیں بھی بڑی پسند آئی آپ بھی قبول فرمائے سب کا میرا ادب نہیں کچھ بھی نہیں ہمیں کوئی شوق نہیں آ رہا ہوتا جب ہر جگہ سے شور آ رہا ہو یہ ہو رہا ہو یار سب کو تو بھلے مائک نہ ہو لائٹ نہ ہو مزہ آ رہا ہوتا ہے تو جب مزہ آ رہا ہوتا ہے تو دل سے ہر چیز نکلتی ہے وما علینا الا البلاغ اگر کوئی ناچ کا اہتمام نے رکھا ہے یا میں دعائی کروں گی صاحب یا قابل اچھا نہیں پیسے سامنے اصل میں جتنا بھی یہ پیسہ ہے نا جب تک پیسہ ہے نا یہ ہے ویسے ٹینشن کانس کے ٹکڑے